اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے۔ مومنین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع احکام نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم احکام نماز پر گفتگو کریں گے، تو میرا آپ سے اس موضوع کے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ واجب نمازیں کتنی طرح کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت ہی ضروری سوال کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا کہ واجب نمازیں کتنی طرح کی ہیں۔ دیکھیں، واجب نمازیں دو طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے نماز یومیہ، کہ جو ہر روز ہم پر واجب ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ یہ نماز یومیہ ہے کہ جو ہم پر ہر روز واجب ہیں۔ دوسری نمازیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہم پر واجب ہوتی ہیں، وہ وقت کے لحاظ سے، موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ تو یہ نمازیں دو طرح کی ہیں جو ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ واجب نمازیں دو طرح کی ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز یومیہ ہے کہ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے، اور دوسری وہ نمازیں ہیں کہ جو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ تو آئیے اب ہم خواہر سے ان کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ خواہر، بتائیے گا کہ وہ نمازیں کون سی ہیں کہ جو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں؟ جی، وہ نمازیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ وقت کے لحاظ سے، موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں، وہ 5 طرح کی ہیں۔ نماز آیات، نماز میت، باپ کی قضا، نماز بڑے بیٹے پر واجب، نماز اجارہ اور نماز طواف کعبہ۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں کہ جو موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ وہ نمازیں کہ جو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں وہ 5 ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز آیات، نماز میت، باپ کی قضا، نماز جو بھرے بیٹے پر واجب ہیں، نماز اجارہ اور نماز طواف کعبہ ہے۔ تو آئیے اب ہم خواہر سے نماز آیات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ خواہر، میرا آپ سے نماز آیات کے متعلق سوال یہ ہے کہ نماز آیات ہمارے اوپر کب واجب ہوتی ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے کہ نماز آیات ہم پر کب واجب ہوتی ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ نماز آیات اس وقت ہم پر واجب ہوتی ہے جب زلزلہ آئے، سیلاب آئے، یا کوئی طوفانی آندھی آئے، یا سورج گرہن لگے، یا چاند گرہن لگے، تو اس صورت میں ہم پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ نماز آیات ہمارے اوپر اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، سیلاب آ جائے، کوئی بہت زیادہ آندھی طوفان آ جائے، تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر نماز آیات واجب ہے۔ تو خواہر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسری نماز کہ جو موقع مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ نماز میت ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میت کیا مطلب، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، نماز میت سے مراد کہ جب کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی مسلمان وفات پا جائے، تو اس موقع پر تمام مسلمانوں پر واجب بے کفائی ہے کہ وہ مسلمان کی نمازیں، اس مسلمان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اسے نماز میت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے بھی کہا کہ واجب کفائی ہے، تو واجب کفائی کا کیا مطلب ہے؟ جی، واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے غسل، اس کے کفن، اس کے دفن کا انتظام کریں۔ واجب کفائی ہے، لیکن اگر یہ چند لوگ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس کے واجب کو ادا کر دیتے ہیں تو بقیہ پر یہ واجب نہیں رہتا، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ نماز میت سے مراد ہے کہ جب کوئی مسلمان وفات پا جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ وہ اس مسلمان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اسے نماز میت کہتے ہیں۔ لیکن اگر چند لوگ اس کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے لیے واجب نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم خواہر سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو تیسری قسم ہے واجب نمازوں کی وہ یہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں کہ جو بھرے بیٹے پر واجب ہیں، تو کیا بھرا بیٹا باپ کی قضا نمازیں باپ کی زندگی میں پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے، خدا کا حکم یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہے وہ اپنی نماز خود پڑھے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ وہ شخص زندہ ہے، حیات ہے، وہ اس پر واجب ہے
تو اس لیے وہ اپنی نمازیں خود پڑھے. ہاں لیکن اگر کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کا باپ وفات پا جاتا ہے، تو اس صورت میں بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھے. جی مومنین اکرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز خود پڑھیں. کوئی بھی کسی اور کی نماز اس کی موجودگی میں نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگر کسی کے والد وفات پا جائیں تو پھر بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازیں پڑھیں. تو خواہر یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب جی ہیں، بالکل. تو کیا ماں کی بھی نمازیں کسی پر واجب ہوتی ہیں؟ جی میں بتاتی چلوں کہ شریعت کے حکم کے مطابق اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں. جی مومنین اکرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ماں کی جو قضا نمازیں ہیں وہ بڑے بیٹے پر مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں. تو آئیے اب ہم خواہر سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں. خواہر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز اجارہ ہمارے جی اوپر بالکل. واجب ہو جاتی ہے، تو نماز اجارہ کا کیا مطلب ہے؟ جی نماز اجارہ کا مطلب کہ اگر کوئی منت مانگ لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے یا نظر کا کوئی قسم اٹھاتا ہے یا منت مان لیتا ہے، تو اس صورت میں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز اجارہ ادا کرے. مثلاً اگر کسی کا امتحان ہے، کسی بچی نے امتحان دینا ہے، تو وہ کہتی ہے، وہ منت مان لیتی ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہوں گی تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گی. تو یہ نماز اجارہ ہے. تو اس پر جب اس کی منت پوری ہو جائے یا اگر کوئی خواہش، کسی کی کوئی حاجت ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہوگی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، جب اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز اجارہ ادا کرے. جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ نماز اجارہ سے مراد ہے کہ اگر ہم کوئی منت مانگتے ہیں، کوئی قسم کھاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی حاجت ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ منت مانگتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اب جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اسے نماز اجارہ کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم خواہر سے اپنا آخری سوال کرتے ہیں. خواہر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ نماز طواف کعبہ ہمارے اوپر کب واجب ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوبارہ جو ہے وہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں بتاتی چلوں کہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان پر 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے. اسے نماز طواف کعبہ کہتے ہیں. جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ جب ہم خانہ کعبہ کے 7 چکر کاٹ لیتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اسے نماز طواف کعبہ کہتے ہیں. تو خواہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے جی بہت اور ہمیں شکریہ. نماز کے احکامات سے آشنا کیا ہے. اور مومنین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.